السلام علیکم، میں ناصر جمال خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی سرونٹس ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، پشاور میں ان کا احتجاج چل رہا ہے۔ احتجاج کن وجوہات کی وجہ سے ہے؟ حکومت جو ہے وہ کتنا بڑا بلنڈر کر رہی ہے اس وقت عوام کے ساتھ، جو کھلواڑ ہو رہے اس وقت، جو ان کے ساتھ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ان کی ایجوکیشن کے جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں ایک غلط فیصلے کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور اس میں آپ یقین کیجئے کہ یہ لوگ صرف اپنے لیے نہیں، یہ لوگوں کے بچوں کے، یہ جو آپ عوام کے بچے ہیں ان کے مستقبل کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کس لیے ہو رہا ہے اور ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں۔ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجیے گا جی۔ ڈاکٹر عالم وائس چیئرمین ہوں آل کی بی سی پختونخوا کوآرڈینیشن کونسل کا۔ اور ٹھیک جی، یہ بتائیے گا کہ کون سا بلنڈر ہوا ہے یہ جو انہوں نے یہ جو ایجوکیشن کے اس ڈپارٹمنٹ کے اس کے فیصلے میں یہ جو جمع کر رہے ہیں سب کو، تو اس میں کیا کون سی خامی ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ بیسک بتا دیں۔ بہت اچھی کویشچن کی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ آئے اور ہماری آواز سنانے کے لیے دوسروں کو۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بورڈ سینٹر ہوگا پورے پختونخوا میں، جو پہلے تھا، پہلے تقریباً آبادی تھی 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے۔ ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے بھی یہاں پشاور بورڈ سے میٹرک کی ہے، تو اسی طرح اور جو بچے ہوں گے بیٹ آباد کے یا بنو سوات یا اس طرح ڈی خان کے، تو وہ بھی یہاں سے اگر کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اس میں بچوں کے لیے ہے، کیونکہ ابھی 16 لاکھ ہے ٹوٹل جو اسٹوڈنٹس ہیں تمام 8 بورڈوں کا۔ ابھی جب آپ پشاور بورڈ کنورٹ کرتے ہیں، سارے بورڈوں کو مرج کرتے ہیں، تو اس میں ہر سال تقریباً 2-3 لاکھ زیادہ ہو جائیں گے، تو پھر 19 لاکھ تک پہنچ جائیں گے۔ اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ ایک تو سینٹرلائز یہ بات کرتے ہیں، تو سینٹرلائز تو سارے بورڈ ہے، پیپر ایک ہی پیپر ہوتا ہے، اور جب پیپر بناتے ہیں تو سارے بورڈ میں تقسیم ہو کے پھر وہ پیپر لیتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ وہاں سے جو بچے آئیں گے میٹرک والے، میٹرک کر کے کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، پشاور آنا کریکشن ہوتا ہے، ریٹورنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو فیڈرل بورڈ کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پشاور کے جو بچے ہوتے ہیں جب یہاں پہ کریکشن کرتے ہیں یا مائگریشن کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو یہ پرابلمس پھر آئندہ مستقبل میں ان بچوں کے لیے ہوں گے۔ ہمارا اس میں نہ کہ تنخواہ کے لیے ہم نکلے ہیں کہ ہماری تنخواہ زیادہ کی جائے، نہ بونس کے لیے نکلے ہیں، مسئلہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ڈیمانڈز آپ کے کیا ہیں جی؟ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے۔ ڈیمانڈز ہماری یہ ہیں کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے تو انشاءاللہ ہماری جو ہڑتال ہے یہ جاری رہے گی، کیونکہ ہمارے ساتھ سارے بورڈز ایک ہی پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ ابھی وہ بھی آئیں گے۔ اور ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے سیکریٹری ایجوکیشن کے ساتھ، ابھی تک اس نے ہمیں منٹس تک نہیں دیے ہیں۔ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اسی دن کہ ہم آپ کو منٹس دیں گے اور یہ فیصلہ جو ہے ہم واپس لیتے ہیں، ابھی تک اس نے نہیں لیا ہے۔ ٹھیک جی، ان کو اس چیز کا احساس تو ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے میرے خیال میں۔ اگر وہ فیصلہ لینے کے لیے انہوں نے حامی بھر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس ہو چکا ہے۔ بالکل اس کو احساس ہو چکا ہے۔ اسی دن اس نے خود ہی کہا ہے کہ ہم صرف اسی بات پہ متفق ہو گئے تھے اس کے ساتھ کہ صرف سینٹرلائز پیپر لیں گے، وہ بھی سارے بورڈز کا ہم بنائیں گے۔ تو اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اگر وہ پیپرز بناتے ہیں ایک ہی بورڈ کی طرف سے ہم وہ تقسیم کر دیتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، پیپر لیک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا، رسپانسیبل کون ہوگا اس کا پیپر کا؟ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ پورا آپ کی ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو اپنی اسکیل کے لیے نہیں نکلے ہوئے، اپنی انکریمنٹس کے لیے نہیں نکلے ہوئے، کسی ہاؤس بلڈنگ الاؤنسز یا اس قسم کے الاؤنسز کے لیے نہیں نکلے ہوئے، یہ جو بچے ہیں ان کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اویئر کر دیں، وہ بھی اپنے حق کے لیے نکلیں؟ بالکل، صبح بھی ایک بھائی آیا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ اسٹرائک جو ہڑتال جو جاری ہے یہ آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کو کہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں 2-3 اس طرح بیویاں آئی ہیں، بیوہ
جو آئی ہے ہمارے پاس، تو میں نے اپنے جیب سے اس کے لیے فیس جمع کی ہے. اگر میں وہ کر رہا تو اس کو واپس کر دیتا، لیکن یہ ہمارے بچوں کا سوال ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. ویسے بھی ہمارا جو پختونخوا ہے تجربہ گاہ بن چکا ہے، اور ہمارے اوپر 10-15 سال یہ دہشت گردی کے واقعات اور یا بھی یہ تجربہ شروع کیا گیا ہے. تو بعد میں ایسا نہ ہو جس طرح 8ویں بورڈ کے لیے 2 سال بچوں کو ذلیل و خوار کیا ہے کہ 8ویں کا بورڈ ہوگا، 8ویں کے آپ اس کو نصاب پڑھائیں، 8ویں بورڈ ہوگا، پھر بعد میں اس کو واپس لے لیا ہے اور پھر دوبارہ اس کو 9th اور 10th اس کو وہ کر دیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ مسئلہ ہو. اور یہ تو حکومت 3-4 مہینے کی حکومت ہوگی، چلی جائے گی، لیکن بچوں کے لیے مسئلہ ہوگا. اور یہ جو ہمارے ایم پی ایز ہے، منسٹرز ہے، یہ بیوروکریسی والے اس کو دھوکہ کرتے ہیں. یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک پیج بنا کے اس کو دیتے ہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ایک این جی او ایڈم اسمتھ کی جو اس کو فنڈنگ کرتی ہے اور اس کو خوش کرتی ہے، اور جو آنے والے نسل ہے اس کی فکر نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک جی. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے یہاں پہ بڑے بہترین تجربہ کار لوگ موجود ہیں. آپ یقین کیجئے گا کہ یہ جو جتنی بھی یہاں پہ شرکاء ہیں اس میں سفید داڑھی والے جن کی 20-20, 22-22, 24-24 سال کے تجربے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان بورڈ نہیں لیا گیا. جب میں نے ان سے پرائیویٹ بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان بورڈ نہیں لیا گیا ایسے فیصلے بنانے میں. تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ کو ان بورڈ لیتے ہیں اور کون سے بندوں کو یہ ان بورڈ لے کر اس قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں. فیصلہ اگر ٹھیک نہیں تو اس کو واپس لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے. وہ فیصلہ واپس لینا چاہیے، کیونکہ اس میں بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور بچوں کے والدین بھی افیکٹ ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ جی، مہربانی. السلام علیکم.